آج بھی اپنی بات کے اوپر قائم ہوں. خواجہ صاحب ایک انتہائی نااہل آدمی ہیں. وہ ڈیفنس منسٹر رہنے کے اہل نہیں ہیں, وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ڈیفنس منسٹر ہوں. لیکن میرے کہنے سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ بہرحال دس وے اور دیٹ وے ڈیفنس منسٹر ہیں. ان کو اس رسپانسبلٹی کو لیتے ہوئے مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. دوسرا, جو آپ کہلوانا چاہ رہے ہیں, آپ کی ہمارے سے بڑی محبت ہے. اصل میں نے اسی لیے پہلے کہہ دیا کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں, ہم اس موقع کے اوپر اس مزاج کو ہم خراب نہیں کرنا چاہتے کہ بعد میں پھر ہمارے اوپر آ جائے کہ یہ کر رہے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں. آپ ان کیمرہ سیشن ہونے دیں. انشاءاللہ وہ سوالات ہم کنسرنڈ کوارٹر کے اوپر رکھ کے تو ان کے جوابات ڈیمانڈ کریں گے. ایک بات, میں اپنے یاروں کو نہیں چھوڑ سکتا, ان کو تو نہیں چھیڑتا. دیکھیں, اتنا بڑا حادثہ ہوا, تقریباً ان پرسن بش صاحب نے کنڈمنیشن کی, پوٹن نے کنڈمنیشن کی, چائنا کے صدر نے کنڈمنیشن کی, ساری دنیا نے کی. ہمارے یاروں کی دلچسپی کا یہ عالم تھا, جب اس پہ بحث ہو رہی تھی تو میں نے گنے تھے 16 بیٹے تھے, اونلی 16, جس میں صرف ان کا دوست اس لیے بیٹھا تھا کہ وہ تقاریر نوٹ کر رہا تھا, خواجہ آصف. باقی کچھ عورتیں تھیں, کچھ میری طرح کے بیکار مرد بیٹھے ہوئے تھے, 16 آدمی, باقی سارے غائب. آج پھر جب بحث ہو رہی تھی, بات کر رہے تھے, فرنٹ رو وزراء صاحب کیا کرنے گئے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ کیا کون سے مسائل جو حل کریں گے. کوئی دلچسپی نہیں ان کی, نہ پاکستان سے دلچسپی ہے, نہ ان کی امن سے دلچسپی ہے. بس آئے ہوئے, خدا رحم کرے اس ملک پہ, خدا ہمیں بس عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ ہم اس بلا سے اس ملک کو نکالے, ان سے بھی جان چکے. آپ اثر رکھتے ہیں بلوچستان میں, آپ اثر رکھتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ آپ خود کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, اپنا کردار ضرور دکھائیں. دیکھو تیرا نام بھی بڑا خطرناک ہے. تو ٹکا خان, ٹکا خان, یہ شروع ٹکا خان سے ہوا تھا. ٹکا خان نے کہا تھا مجھے بنگالی نہیں چاہیے, مجھے زمین چاہیے. اس کس کی سوچ ہوگی تو یہ نتیجہ نکلے گا. بات یہ ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں, یہ ہمارا ملک ہے, رضاکارانہ فیڈریشن ہے, پشتون, بلوچ, سندھی, سرائکی سب ایک جیسے لوگ ہیں. اس کو چلانے کا واحد راستہ 21ویں صدی ہے. بندوق کے زور پہ آپ نہیں حکمرانی قائم کر سکتے. 21ویں صدی ہے. لوگوں کو اس ملک کا حصہ دار سمجھے. وہ آپ سے خیرات نہیں مانگتے, آپ سے زکوٰۃ نہیں مانگتے. خیبر کا آدمی یا مومن ایجنسی کا آدمی کہتا ہے کہ میرے علاقے میں سنگ مرمر ہے, اس پہ میرے قبیلے کا کچھ حق ہے یا نہیں ہے. اس کی آئینی گارنٹی دے دو, بسم اللہ ایکسپلور کریں. ابھی آپ ہم کو مجبور کر رہے ہیں, یہ حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے, یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. آخر ہمیں تمام دنیا سے کہنا پڑے گا کہ اگر اس انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ کی وجہ سے آپ ایکسپلوریشن کے لیے ہمارے علاقے میں آئے, we will not take any guarantee of your safety. ہمارے لوگ برا مناتے ہیں, کیوں ہمارے ان بربادوں کے کہنے پہ آتے ہو, کیوں گڑبڑ کرتے ہو. تھینک یو. جو آپ بات کر رہے ہیں کسی بلانے کی یا پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلانے کی, اس حوالے سے آپ سے کوئی رابطے آپ کب سے شروع کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے یا دیگر جو سیاسی پارٹیاں ہیں اے پی سی کے حوالے سے, اور اگر آپ نے ان کیمرہ سیشن بنانا ہے تو اس حوالے سے نہیں, کیمرہ تو یہ اور بات کر رہا ہے. ان کیمرہ تو ہم پارلیمنٹ کے سیشن کی بات کر رہے ہیں تاکہ ہم وہاں پر اپنی بات رکھ سکیں سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ. ہاں جی بالکل. جہاں تک اے پی سی کا تعلق ہے, تمام مکاتب فکر جو پاکستان کے ہیں, طبقات فکر ہیں, ان کو اکٹھا کرنے کے لیے, تو اس کے لیے انشاءاللہ چونکہ آج فیصلہ ہوا ہے اور ہم قریب کل سے انشاءاللہ اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کر دیں گے, اور تمام جماعتوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ فائنلائز کر کے فوری کوشش کریں گے کہ الائنس کے تمام سربراہان کی میٹنگ ہو جائے تاکہ اس کے اندر اگلی ڈیٹ وغیرہ تمام چیزیں اناؤنس کر دیں. گور صاحب ایک سوال لے لیں کہ 3 سال آپ لوگوں کی بھی گورنمنٹ رہی, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو بلوچستان کا دکھ درد بڑا یاد آتا ہے. مریم نواز صاحبہ کی جب اپوزیشن میں تھیں وہ بھی جا کے مسنگ پرسنس کے دھرنے میں جاتی تھیں, تصویریں بنواتی تھیں, فوٹو سیشن ہوتا تھا. اب آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ نے 3 سال میں آپ نے بلوچستان میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ محمود اجگئی صاحب بھی آپ لوگوں سے ناراض رہے, اب آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, تو بلوچستان کا مسئلہ تو بہت پرانا ہے. تو میں اگر آپ کو اصل کیسر صاحب بھی ایڈ کر لیں گے, میں اگر آپ کو کہوں 2 الگ الگ چیزیں,
مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے، ان کے رائٹس کا مسئلہ ہے، وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، ان کو حقوق نہیں مل رہے، ان کو جب سے گیس ڈیولپ ہوئی ہے تو یہ اب تک ان کو گیس نہیں ملی، ان کو حصہ نہیں ملا، ان کی گریوینسز ہوں گے، یہ اپنی جگہ، یہ ایک پولیٹیکل گریوینسز ہے لوگوں کا ہے، ایک سویلین گورنمنٹ ان کے صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کس طرح حل کرے اس کی طرف جائے، یہ الگ بات ہے۔ آج جس بات کے لیے ہم اکٹھے ہوئے اور ہم اس کا رونا رو رہے وہ یہی ہے کہ دہشت گردی کا اٹیک ہوا ہے، یہ پاکستان پہ زخم ہے، یہ جہاں بھی ہوا ہے یہ پاکستان پر ہے، اس کے لیے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہونے چاہیے، کیونکہ دیکھو اگر آپ کا بیانیہ ایک نہ ہو، آپ کے ساتھ پیچھے پورا پاکستان نہ ہو، آپ کے ساتھ عوامی سپورٹ نہ ہو، آپ کی عوام آپ کی طرح ایک نیشنل آرمی کی طرف پر آپ کے ساتھ سپورٹ نہ کرے تو دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ لیڈ لے گی۔ ہم کہتے ہیں ہم پاکستان کے دشمنوں کا، چاہے وہ اندرونی ملک ہے یا بیرونی ملک ہے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ان لوگوں سے بچائیں گے، پاکستان کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ اسی کے لیے ہم نے کہا کہ بے شک آل قومی کانفرنس بلائیں، امن قومی کانفرنس بلائیں، آل پولیٹیکل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے۔ ہم نے تجویز دی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو کہ پلیٹ فارم سے آپ بلا لیں، سب کو بلائیں تاکہ ایک ایجنڈا ہو اور دہشت گردی کے خلاف ہم اکٹھے ہو۔ بلوچستان کی مجموعی حالت آپ کو تمام پشتون بلوچ سب ملا کے ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے، 1 ڈسٹرکٹ آف پنجاب۔ وسائل ان کے بلین ٹریلینز آف ڈالر کے ہیں، لیکن عام بلوچ آدمی کے پاس 3 جوڑے کپڑے کا تصور نہیں ہے۔ اس کا علاج کرو۔